اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی ایک مچھلی لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی کوشش کی اس کو پکانے کی، یہ پک نہیں رہی، اس پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب پوچھا نا تو مچھلی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر فلاں درود پڑھتی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے آنے والے، اس کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، دنیا کی آگ کیا جلائے۔ تو جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس آدمی کو حفاظ فرماتا ہے۔ رب لم یزل وحدہ لا شریک ارشاد ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو ان پہ نعمتیں تھیں یا ان کے پہلے حالات تھے ان کا ذکر فرماتے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جو تمہارے آباء و اجداد پر تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جبکہ ہم نے نجات دی تم کو نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، آل اور اہل دونوں آتا ہے، انسان کی آل اولاد پر، اس کی بیوی بچوں پر، اس کے متبعین پر بولا جاتا ہے، لیکن اہل عام ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کے حالات پوچھتے کہتے ہیں آپ کے اہل و عیال کا کیا حال ہے جی، یا کسی کی طرف کارڈ بھیجے تو کہتے ہیں مما اہل و عیال۔ اور آل جو ہے یہ خاص ہے کہ آل ان کے لیے بولا جاتا ہے جن کو دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے عظمت اور برتری حاصل ہو، جس طرح کہ آل نبی اولاد علی دینی کے لحاظ سے، اور فرعون کے لیے آل بولا گیا اس کو دنیاوی لحاظ سے جو برتری حاصل تھی کہ آل فرعون۔ اس آل سے مراد ہے اس کے متبعین، ورنہ فرعون کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اسی لیے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ فرمایا سو کہ یاد کو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے ہوئے تم کو برا عذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اصل میں جو ہے نا فرعون، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون تھا یہ وہ فرعون نہیں تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت تھا، وہ تو مر گیا، اس کے ساتھی بھی مر گئے۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل پہلے کنعان میں تھے، تو پھر آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ آئے گا تو پورا یہ انشاءاللہ تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ پھر یہ یوسف علیہ السلام کی وجہ اب آپ مصر میں آئے تو آپ نے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ بکثرت ہو گئی مصر میں۔ فرعون جو تھا یہ اصل میں رہائشی تھا کہیں اور کام، اپنے روزگار کے لیے اپنے حالات سے یہ پھرتے پھراتے چکر لگاتے یہ ملک شام پہنچا، پھر مصر پہنچا۔ تو جب مصر میں پہنچا نا تو اس نے بڑی عجیب سی گڑبڑ دیکھی، تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ دیہات میں خربوزے جو ہیں وہ سستے ہیں، شہر میں مہنگے ہیں۔ اس نے کافی سارے خربوزے خریدے اور شہر کی طرف چل پڑا۔
جگہ جگہ پہ ٹیکس چلانے والے موجود تھے، اس کے پاس پیسے اور تو تھے نہیں، خربوزے دیتے دیتے یہاں اس کے پاس باقی ایک دو خربوزے رہ کے شہر جاتے تک، جس سے اس کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے جہاں بیٹھ جائے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے۔ چلاک تھا، ہوشیار تھا، یہ قبرستان جا کر بیٹھ گیا، اور جو بھی مردہ دفن کرنے کے لیے آتا تو کہتا ہے بھی میں گورنمنٹ کا، حکومت کی طرف سے میں مقرر ہوں، تو ٹیکس ادا کرو تب مردہ دفن کر سکو گے۔ اس نے ٹیکس لے لے کر اس نے چند ماہ میں کافی روپے جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ کوئی سرکاری بندہ مر گیا۔ جب اس نے ٹیکس وصول کیا، انہوں نے کہا تو کون ٹیکس لینے والا؟ اس کو پکڑا، گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، جو اس وقت بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو نے کیوں کیا؟ کہنے لگا جناب مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے یہ ایک وسیلہ ڈھونڈا ہے کہ آپ کے ملک میں بڑی بد نظمی ہے، بد امنی ہے، اور جس کا جو دل چاہے جو کرے وہ کرتا پھرتا ہے۔ دیکھ میں نے اتنے تھوڑے سے ماہ میں اتنی کثیر رقم جمع کر لی، اور ساری رقم جو تھی وہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، ڈھیر لگا دیا۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے کوئی تھوڑا سا نظام دے دیں تو میں آپ کے ملک کو سیدھا کر دوں گا۔ اس نے اس کو معمولی سا ملازم رکھ لیا اپنے گورنمنٹ پر، اپنی حکومت پر۔ ایسا ایسا یہ ترقی پاتے یہ اس کا وزیر بن گیا، اچھا خاصا۔ اب کیا تھا کہ یہ ملک مصر کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی طرف سے ٹیکس جو ہر سال تھا وہ اپنی طرف سے ادا کر دیتا، ایک سال بھی ادا کیا، پھر اگلے سال پھر ادا کیا۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ جو ملک کا فرعون تھا مصر کا وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کیوں نہ اس کو بنایا جائے بادشاہ، جو ہمارا بھلا کر رہا ہے، کتنے سالوں سے ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا، وہ اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرعون کو اپنا صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، اور ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ اب جو ہی یہ تخت پہ بیٹھا تو اس کی گردن میں شریعہ آ گیا، متکبر ہو گیا۔ اب اس تخت پر بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، تو سارے قبطیوں نے، سب جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے سجدہ کیا، مگر جو بنی اسرائیل تھے یہ ڈٹے رہے، انہوں نے سجدہ نہ کیا کیونکہ یہ پیغمبر کی اولاد تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو انہوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل قوم کو انہوں نے، اور ایسا تنگ کیا کہ ان کے جینا مشکل کر دیا، کہ ان کی عورتوں کو اپنے گھر کا ملازم لگا لیا، ان کے بوڑھوں سے وہ پتھر اٹھواتے، جھاڑو وغیرہ، نوکر والا کام، غرضے کہ ہر طرح سے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ فرعون لیٹا تھا کہ اس کو خواب آیا کہ جیسے آگ آئی اور اس نے فرعونیوں اور قبطیوں سبھی کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا۔ اور پھر اس طرح کا ایک اور خواب آیا، اس نے اپنے کہنوں سے دریافت کیا۔ میں یہ مختصر عرض کر رہا ہوں، کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ آپ نے معبرین سے اس نے پوچھا خوابوں کی تعبیر، تو کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے ملک کا زوال اس کے ہاتھوں ہوگا، اور وہ تجھے ہلاک کرے گا۔ انہوں نے کہا پھر اس کی تدبیر کیا؟ کہنے لگے کہ اس طرح کرو کہ جو بھی بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، نہ بچہ کوئی ہوگا نہ ہی تمہارے ملک کو زوال ہوگا۔ تو تھوڑے عرصے میں تقریباً 70,000 بچے بنی اسرائیل کے انہوں نے ذبح کر ڈالے۔ اور پھر جو قبطی تھے وہ کہنے لگے فرعون کو کہ جناب اتفاق ایسا ہوا کہ جو ان کے جوان تھے وہ مرنے شروع ہو گئے، بڑے۔ آپ قبطیوں نے کہا جناب ان کے بندے جو ہے وہ بکثرت مار رہے ہیں، بچوں کو آپ قتل کرا رہے ہیں، تو ہمارا خدمت کون کرے گا؟ خدمت گار کوئی نہیں رہے گا۔ اس طرح کرو کہ پھر 1 سال مار دو، 1 سال زندہ رہنے دو۔ اب جو 1 سال زندہ رہنے کا تھا اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔
اور قدرت خدا کی جس سال یہ حکم تھا مارنے کا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والد تھے عمران، کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور بی بی مریم کے جو والد ہیں ان کا نام بھی عمران ہے۔ ان دونوں کے درمیان 1,500 سال کے تقریباً فاصلہ ہے مدت کا۔ تو یہ عمران اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا عاجز۔ جب یہ حمل ہوا اس وقت سے فرعونی دائیاں تھی جو تھی وہ مقرر ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، جی کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو مار دیں گے، لیکن جس کو اللہ تعالی رکھے اس کو کون مار سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک محبوبیت عامہ رکھی تھی کہ آپ کو جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا۔ جی اللہ نے قدرتی طور پر انبیاء کرام کو بڑا حسن دیا ہے، ان میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ دائیا کہنے لگی کہ اس کے بچانے کا بندوبست کرو۔ تو اس وقت کی بات ہے، رب کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، طرح طرح کے عذاب، اور انہوں نے عذاب میں سے اللہ نے تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کی، فرمایا یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تمہاری عورتوں کو۔ حالانکہ یہاں پہ یستحیون بناتکم آ جاتا کہ یستحیون بناتکم کہ تمہارے وہ بیٹیوں کو زندہ رکھتے، لیکن فرمایا نساءکم، اس لیے کہ عزت جو ہے وہ عزت ہی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اس سے ان لوگوں کو ہدایت ہونی چاہیے جو چھوٹی بچیوں کو نیچے جو ہے وہ تہ بند شلوار وغیرہ نہیں پہناتے، اس کو ایسے چھوڑ دیتے۔ اکثر جو ہے وہ دیہاتوں میں ایسا یعنی کہ ماحول ہوتا ہے، تو نہیں، عزت عزت ہی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے۔ اب یہ قوم کے لیے بہت بڑا سایہ ہے کہ قوم میں سے آدمی جو ہیں وہ نہ ہوں اور عورتیں ہی عورتیں ہوں، تو آخر بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے مرد کہاں سے آئیں گے؟ اس طرح بدکاری اور بدنظمی جو ہے وہ قوم شکار ہو جائے گی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بیچ اس کے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی یا مصیبت تھی، مِّن رَّبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی تم پر آزمائش تھی یا تم پر مصیبت آئی ہوئی تھی، تمہیں ایسے حالات سے دو چار ہونا پڑا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام آپ پھر بڑے ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر جو آگے واقعہ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کو اگلی آیت میں ذکر ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ آپ جیسا کہ پہلے مسئلہ سنا بھی ہے کہ نماز رکوع سجود والی نماز میں اگر قہقہ لگایا جائے تو نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حالانکہ بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس بندے نے قہقہ لگایا اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد اس نے قہقہ لگایا اور اس کا پھر بھی وضو ٹوٹ گیا، اس کی کیا صورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آدمی نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن اس کے ذمے سجدہ سہو تھا، سجدہ سہو تھا جو اس نے کرنا تھا، اس کو یاد بھول گیا، اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، ابھی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، اس نے قہقہ لگا دیا۔ اب چونکہ ابھی اس کے ذمے سجدہ سہو ہے لہذا اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ حکم تو یہ ہے نا کہ اگر اس نے سجدہ سہو کرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیر بھی دیا ہے، اگر کس سے بات نہیں کہ نماز کے منافی کوئی کلام نہیں کہی، اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، تو حکم ہے کہ فوراً سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد وہ تشہد وغیرہ دعا وغیرہ پڑھ کر وہ سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا تھا لیکن ابھی نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، اٹھا نہیں اپنی جگہ سے، بات نہیں کسی سے کی، اس کو یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، تو وہ فوراً سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد پھر وہ تشہد وغیرہ دعا پڑھ کر سلام پھرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔
تو اسی لیے اگر اس نے کیا لگا دیا ہے تو چونکہ اس کے ذمے سید صاحب تھا، لہذا اس کے وضو ٹوٹ گیا. اب وہ نئے سرے سے وضو ادا کرے گا، وضو کر کے پھر وہ نماز کی چاہے بنا کر یا نئے سرے سے شروع کرے. بسم اللہ الرحمن